اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ قرآن مجید کے دو اسلوب ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یا پھر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں۔ تو عمومی طور پر جہاں تمام انسانیت سے خطاب ہوتا ہے وہاں ناس کہہ کر، اور جہاں خاص احکامات دینا مقصود ہوتے ہیں مسلمانوں سے تو اللہ تعالیٰ وہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے ہیں۔ ان، اگر، تتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ اصل چیز ہے، یہ عبادتوں کا مقصود ہے۔ نماز بھی انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقوی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، ظاہر میں، پوشیدہ میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر معاملے میں وہ کسی بھی کام میں ناجائزی اور غلط بات سے صرف اس لیے ڈرتا ہے، بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یہ اصل مقصود ہوتا ہے، اور اس کو مقام کو پانے کے لیے انسان کو بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ مسلسل تسلسل کے ساتھ انسان کو عبادت اور بندگی کے ساتھ، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور قرآن اور سنت کے ساتھ جتنی وابستگی انسان کی بڑھتی جائے گی اتنا انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اور جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی نعمت کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے۔ فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دے، فرق کر دے۔ یہ امتیاز پیدا کرنے والی شے داخلی بھی ہو سکتی ہے، خارجی بھی، عملی اور عقلی بھی ہو سکتی ہے۔ عملی اور واقعاتی بھی۔ قرآن کے دلائل، براہین کو فرقان کہا گیا، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حق اور باطل میں امتیاز ہوتا ہے۔ قرآن بلکہ اصل تورات میں بھی ایک سے زیادہ مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اللہ نے یہ کتابیں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کے لیے اتاری ہیں۔ اسی طرح سورت کی آیت نمبر 41 میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور غزوہ بدر کو بھی فرقان قرار دیا گیا کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں ایک واضح فرق کر دینے والی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہ غزوہ اس کے لیے فرقان ثابت ہوا۔ تو بہرحال انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے، کیا سچا ہے، کیا جھوٹا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ خاص کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا انعام ہے ایسے شخص کے لیے جو تقویٰ کی راہ اپنا لیتا ہے۔ دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ مٹا دیتا ہے عَنْكُمْ، تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں۔ اب انسان خطا کر لیتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ سیئات سے مراد چھوٹی موٹی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جو بشر کی بشریت کا لازمہ ہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، گنہ گار ہے۔ تو فرمایا اگر تم بڑے جرموں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے تمہارے جرم اور کوتاہیوں پر تمہیں نہیں پکڑیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرماتے جائیں گے۔ تو یہ تقویٰ کی وجہ سے ہی ایسا ممکن ہے کہ جب انسان متقی بنتا ہے، تقویٰ کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، اس کی غلطیاں اور خطاؤں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا۔ کہ چلیں کوئی خطا، کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو پس مجھ سے بھی درگزر فرما دے۔ یہ دعا بڑی پسندیدہ ہے اللہ کے رسول کی بھی، اور آپ نے اس کی تعلیم بھی دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ جب بھی بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے،
اور وہ اس پہ ندامت اختیار کر لیتا ہے، دو آنسو اس پر بہا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں۔ انسان سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو جب تک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے۔ ہاں البتہ شیطان اگر اس کو مایوس کر دے، شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ تم نے ابھی غلطی کی ہے اور ابھی تم نے نیکی کی طرف چل پڑے ہو، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مایوس کرے تاکہ وہ اسے توبہ کی توفیق حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ اگر غلطی کرنے کے بعد انسان توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو شیطان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس انسان سے پہلے گناہ کروائے اور پھر گناہ کروانے کے بعد اس کو مایوس کرے، تو مایوسی سے انسان نے اجتناب کرنا ہے۔ اور چوتھا انعام، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ چوتھی نعمت ہے، اور فضل کا معنی ہے زائد، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہیں اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا جتنا تم عمل کر کے جاؤ گے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، کیونکہ وہ بہت زائد دینے والا ہے، تمہاری سوچ سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا يَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ میں، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان تقوی کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کے ساتھ لازم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تقوی کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں خطائیں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔